السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم سبق حجت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ سبق حجت نبی مولانا شبلی نعمانی کا تحریر کردہ سبق ہے جو مولانا شبلی نعمانی کی سیرت کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ہے۔ اس طرح صنف ادب کے لحاظ سے یہ سبق سیرت نگاری ہے۔ اس سبق میں مولانا شبلی نعمانی نے تبلیغ اسلام کے لیے پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کو بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ حق و صداقت کے لیے اسلام کے ابتدائی پیروکاروں نے جس صبر و تحمل سے مصائب و آلام کا سامنا کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ مکہ میں توحید کا آغاز ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو ہر طرف سے تلوار کی جھنکاریں سنائی دی گئی، یعنی کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہوئی۔ حافظ علم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دارالمان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، لیکن خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان ظالموں کا حقیقی ہدف تھے، ان کا حقیقی نشانہ تھے، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جب انہیں نبوت ملی تو اس کا 13واں سال شروع ہوا تو بہت سارے صحابہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر تھے، تو ایسے وقت میں جب انہیں حکم الہی ملا کہ آپ بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ انہیں کفار کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھی جائے۔ کفار نے بے انتہا چالیں چلی، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ قریش نے دیکھا کہ مسلمان مدینے میں جا کے طاقت پکڑتے جا رہے ہیں۔ جب قریش کو مدینہ میں موجود مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کا اندازہ ہوا تو انہوں نے مختلف رائے پیش کی۔ جو رائے یہ تھی، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، یعنی کہ انہیں مکان میں قید کر دیا جائے۔ دوسرے شخص نے یہ رائے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن یعنی کہ وطن سے نکال دینا کافی ہے، انہیں مکہ سے نکال دیتی ہیں۔ ابو جہل جو قبیلے کا سردار تھا، اس نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک شخص منتخب ہو، ہر قبیلے سے ایک شخص کا انتخاب کیا جائے تاکہ ہر شخص اس نبی پاک نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں شامل ہو جائے، تو پورا مجمع ایک ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر نعوذ باللہ۔ تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبائل میں بڑھ جائے گا۔ دائرہ ہر قبیلے سے ایک شخص جب اس میں شرکت کرے گا تو خون تو تمام قبائل میں بڑھ جائے گا، اور ایسے وقت میں آل ہاشم تمام قبائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے جو آخری رائے تھی جو ابو جہل نے پیش کی تھی، اس پر سب لوگوں نے اتفاق کیا، اس کو تسلیم کیا۔ جٹ پٹے میں یعنی جلدی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آستانہ مبارک ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کا مطلب ہے گھیر لیا۔ اہل عہد کا رواج تھا کہ وہ ایسے گھروں میں نہیں جاتے تھے جہاں پہ عورتیں موجود ہوتی تھی۔ مایوں کو مطلب ہے برا، اس لیے وہ باہر ٹھہرے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر نکلنے کا انتظار کرتے رہے۔ اہل قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا دشمنی رکھتے تھے، مگر باوجود اس کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین تسلیم کرتے تھے اور اپنا مال و متاع، اپنا مال و دولت بطور امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو اس ٹائم بھی آپ کے پاس کفار کی بہت ساری امانتیں جمع تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی کفار کے ارادوں کی خبر ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امانتوں کی فکر ہوئی تو آپ نے جناب امیر حضرت علی جو ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے کو حکم دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں نے مکہ سے مدینہ جانا ہے، آپ ایسا کریں کہ میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں اور صبح سب کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جائیں۔ حضرت امیر جناب حضرت علی یہ بات جانتے تھے کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر سونا کسی خطرے سے خالی نہیں، مگر حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے اور اسلام لانے والوں میں بھی پہلے بچے ہیں جنہوں نے 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ تو حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹ گئے۔ یہ جانتے تھے کہ ان کا بستر مبارک ان کی قتل گاہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، لیکن حضرت علی کے لیے ان کے بستر مبارک پر سو کر قتل ہونا بھی اعزاز کی بات۔ کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے میں لے لیے۔ محاصرہ کا مطلب ہے گھیر لینا۔ رات بہت ہو چکی تھی اور اللہ تعالیٰ نے
کفار کو بے خبر کر دیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سلامت مدینہ پہنچانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے اور کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند، تیرے بیٹے مجھے یہاں رہنے نہیں دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی گرفتہ دلی سے خانہ کعبہ کو دیکھا۔ ظاہر ہے خانہ کعبہ مکہ ان کی جائے پیدائش تھا۔ ایسے وقت میں انہیں اپنا وطن چھوڑتے ہوئے انتہائی دکھ و غم تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی۔ قرارداد کا مطلب ہے ان سے عہد و پیمان ہو چکا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں گے۔ نبی پاک دونوں صحاب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق جبل سور کے غار میں جا کر چھپ گئے۔ پوشیدہ ہونے کا مطلب ہے چھپنا۔ یہ غار موجود ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے باعث تکریم ہے۔ بوسا خلائق سے مراد ہے وہ جگہ جسے خلقت بوسا دیتی ہے، چومتی ہے، یعنی مسلمانوں کی متبرک جگہ جس کو وہ عقیدت سے جس کا دیدار کرتے ہیں اور چومتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ ایک نوجوان لڑکے تھے۔ وہ رات کے وقت غار میں ساتھ ہی رہتے، صبح ہوتے ہی غار سے نکل جاتے تھے اور پتہ لگاتے تھے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں، قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے بارے میں کیا ارادے کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک غلام رات گئے دودھ لے کے آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو دودھ لا کے دیتا۔ 3 دن تک ان کی یہی غذا رہی، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی اور حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن تھی، گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچاتی۔ اس طرح 3 دن اور 3 راتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے غار میں گزاری۔ صبح جب قریش نیند سے جاگے تو پلنگ پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر سوچ میں پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ جناب امیر حضرت علی کو دیکھتے پایا اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور تھوڑی دیر قید کرنے کے بعد چھوڑ دیا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے کنارے تک پہنچ آئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو ان کی قدموں کی آواز آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، دکھی ہوئے۔ تو ایسے وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کو تسلی دی کہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ہمدرد، غمخوار اور ہمارا ساتھی ہے، وہ یقیناً ہمیں اس مشکل سے نکالے۔ قریش جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئے، جب ان کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں پہ ہیں، تو ایسے وقت میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بکر صدیق کو گرفتار کرنے کے لیے، پکڑنے کے لیے نیا طریقہ اختیار کیا۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک اشتہار دیا کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا بکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو خون بہا یعنی ایک قتل کے قیمت کے برابر انعام دیا جائے گا۔ اور اس ٹائم وہاں پہ ایک خون بہا جو تھا وہ 100 اونٹ کے برابر تھا، یعنی 100 اونٹ جتنی رقم انعام یا 100 اونٹ جس طرح بھی ہے انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن حجشم نے سنا تو وہ انعام کی امید میں نکلا۔ سراقہ بن حجشم نے جب انعام کا لالچ سنا تو وہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے نکلا۔ ایسے وقت میں سراقہ نے آپ کو دیکھ لیا، جب آپ روانہ ہو رہے تھے وہ بھاگ کے گھوڑا قریب لے کے گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، گر پڑا۔ فال نکالی، تیر دان سے فال نکالی تو جواب نکلا کہ نہیں، حملہ نہیں کرنا۔ لیکن اونٹوں کا معاوضہ ایسا تھا، قیمتی معاوضہ ایسا تھا کہ وہ انہوں نے بات نہ مانی اور دوبارہ سے حملہ کرنا چاہا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس کے زمین میں اتر گئے، اس کے گھوڑے سے اترے، پھر فال نکالی تو وہی جواب تھا کہ حملہ نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے تجربہ جو تھا ان کا، اس نے ان کو یہ ارادہ ان کا پست ہو گیا، ان کی ہمت پست ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کچھ اور ہی آثار ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور قریش کے اشتہار کا واقعہ سنایا اور درخواست کی کہ مجھ کو امن کی تحریر لکھ دیں، مجھے معاف کر دیجئے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر ان کو فرمانے میں لکھ کر دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کو کچھ نہ کہا جائے گا۔
اب آگے جی مکہ سے مدینہ ہجرت ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی ہجرت کے لیے جب نکلے تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی. اہل مدینہ بڑی محبت بڑی شدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے. تمام شہر پیغمبر اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے منتظر تھا اور روزانہ وہ شہر کے باہر جمع ہوتے حسرت کے ساتھ انتظار کرتے کہ کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک یہودی نے نشانیوں سے پہچان لیا اور قلعے سے دیکھا اور کہا اہل عرب لو جس کا تم انتظار کرے تھے وہ آ گیا. تمام شہر اللہ اکبر کی آوازوں سے گونج اٹھا. تو ایک روز یہودی نے دیکھا اور کہا کہ آپ کا انتظار ختم ہوا. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہیں. تو اس وقت آگے تمام مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کی اونٹنی اس ٹائم تمام لوگ منتظر تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں ٹھہریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اونٹنی جس دروازے پہ رکے گی میں اسی گھر ٹھہروں گا. تو ان کی اونٹنی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب انصاری کے گھر میں قیام کیا تھا. یہ ہو گیا سبق ہجرت نبی کا خلاصہ یا وضاحت یا کہانی.